ایبسلیٹلی نو، ہم بالکل نہیں دیں گے اڈے۔ او عمران خان سن لو، اس نے اڈے مانگے کب ہے کہ تم انکار کر رہے ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ آج بھی تم امریکہ اور مغربی تہذیب کے نمائندے ہو، اور آج بھی برطانیہ میں تمہارے جائز اثاثے ہوں یا ناجائز، وہ آج بھی برطانیہ میں۔ آپ اب بھی پرجوش ہیں، اور آپ آج بھی اس ملک کے لیے پرجوش ہیں، ملک میں سیاسی اور آئینی حکمرانی کے لیے پرجوش ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان سے اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، آپ کو یاد ہوگا میں کافی زمانے سے، بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں ان کی اہمیت، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کو شرکت کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کسی نے بلایا نہ کوئی آیا، اور اس طرح پتہ چلا کہ پاکستان کی سیاست میں حکومت بنانے سے پہلے بھی اس کی اہمیت نہیں تھی، اور حکومت بنانے کے بعد بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرے محترم دوستو، ایسی ناجائز حکومتیں غلام حکومتوں پر، غلام قوموں پر تہذیب کے پیداوار اس گماشتے کو اپنے اوپر مسلط نہیں دیکھتے، اور اس سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، آج اس کے جانے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ نمیگی چھ مرگ وخراج نو وزر اوشی نن سوائے بیا وزر شوی دی، اور بیانا سے آگا زڑے خبریں یاد آئی، کبھی امریکہ کے خلاف بات کر لیتا ہے، کبھی برطانیہ کے خلاف بات کر لیتا ہے، اور پاکستانی قوم کے اندر جو نعرے اور جو باتیں بڑی مقبول ہوتی ہیں آج پھر ان کا سہارا لے رہا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آزمائے ہوئے ہو، تم چلے ہوئے کارتوس ہو، چلے ہوا کارتوس دوبارہ بندوق میں نہیں دیا جائے کرتا۔ نعرہ تکبیر! گرتی ہوئی دیواروں کو میرے محترم امریکہ کے خلاف بھی بول رہا ہے، جنرل مشرف کے خلاف بھی بول رہا ہے، اور کہتا ہے کہ مشرف نے غلط فیصلے کیے تھے۔ جب مشرف غلط فیصلے کر رہا تھا تو آپ کہتے تھے کہ مشرف کے پاس اس سے اچھا آپشن دوسرا نہیں تھا۔ تم اس کے سب سے بڑے ایجنٹ تھے، تم سب سے بڑے اس کے سپاہی تھے، تم نے ریفرنڈم میں اس کا ساتھ دیا تھا، تم نے ہر لمحے جب امریکہ خود کہتا ہے کہ مشرف ہمیں لوگ مہیا کرتا تھا اور ہم گوانٹانامو میں لے جایا کرتے تھے، تو اس وقت تم مشرف کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور ان کے جرائم میں ان کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم جانتے ہیں کہ آج بھی تم امریکہ اور مغربی تہذیب کے نمائندے ہو، اور آج بھی برطانیہ میں تمہارے جائز اثاثے ہوں یا ناجائز، وہ آج بھی برطانیہ میں ہیں۔ میرے محترم دوستو، اب یہ باتیں نہیں چلیں گی، یہ ساری چیزیں ایک ڈرامہ ہیں۔ امریکہ کی دوستی اس کا اپنا ایک معیار ہے، امریکہ کی دوستی کا اپنا ایک معیار ہے، اور پاکستان میں
اس معیار پر وہی اترتا ہے جو سی پیک منصوبے کو متنازع بناتا ہے۔ سی پیک کا اتنا بڑا عظیم الشان منصوبہ کہ جس سے پاکستان کا اقتصادی مستقبل روشن ہو رہا تھا، آپ نے اس کے معاشی مستقبل کو تاریک کیا ہے، نہ خود کچھ لیا ہے نہ مغرب سے کچھ لیا، اور جو چائنا نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی آپ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ایک انتہائی گہرے دوست کو آج تم نے ناراض کیا، اور آج پاکستان کی بجائے چین ایران میں جا کر وہاں سے 25 سال کے معاہدے کر رہا ہے۔ آپ کے معاہدے کدھر چلے گئے؟ آپ کو چین کے ساتھ معاہدات تو یاد نہیں آ رہے، لیکن آپ کہتے ہیں 2001 میں ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم امریکہ کو ایئر بیسز دیں گے، ہم امریکہ کو فضائیں حوالے کریں گے، فضائی کوریڈور ہم ان کو مہیا کریں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو تم نے ایک دن 2 دن پہلے انٹرویو دیا، ایبسلیٹلی نو، ہم بالکل نہیں دیں گے اڈے۔ او عمران خان سن لو، تو اس نے اڈے مانگے کب ہے کہ تم انکار کر رہے ہو؟ اس نے اڈے مانگے کب ہیں؟ اس نے فضا مانگی ہے، ایئر سپیس مانگا ہے، اور ایئر سپیس تم دے چکے ہو۔ قوم کے سامنے جھوٹ مت بولا کرو، جو وہ چاہتا تھا وہ تم دے چکے ہو۔ کراچی ایئرپورٹ پر ان کے طیارے اتر چکے ہیں، وہاں سے وہ تیل بھر چکے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو پاکستان کی سرزمین نہیں دیں گے۔ تم پاکستان کی سرزمین بھی دے چکے ہو، تم پاکستان کی فضائیں بھی دے چکے ہو، لیکن اس طرح کی حماقتیں کرنا پاکستان کو ایک انتہائی مشکل مستقبل میں ڈالنے والی بات ہے۔ افغانستان میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور وہاں پر امریکہ شکست کھا کر افغانستان سے جا رہا ہے، بلکہ تقریباً نکل چکا ہے۔ افغانستان کا 70-80% علاقہ تحریک طالبان کے ہاتھ میں دوبارہ آ چکا ہے، وہاں مسلسل فتوحات ان کو مل رہی ہیں، لیکن ان حالات میں بھی ہماری غلط پالیسیاں افغانستان کو ہم سے دور کر سکتی ہیں، ایران کو ہم سے دور کر سکتی ہیں، چین ہم سے دور ہو رہا ہے، انڈیا تو ہمارا ہے ہی دشمن، اور ہم ایشیا میں تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے مفادات کا بھی تحفظ نہیں کر سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں جبکہ مشرف کے جرائم میں آپ برابر کے شریک رہے، آج کس طرح اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہے ہو؟ تم نے امریکہ کی پالیسیوں کی تائید میں پہلے آواز بلند کی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں کس طرح زینہ بنا کر اقتدار تک پہنچوں۔ تم نے امریکہ کے خلاف کچھ باتیں کی، پاکستان کے عوام میں مقبول نعرے تھے، آپ اقتدار تک پہنچے، اور اقتدار تک پہنچنے کے بعد آپ ایک بات کو توڑتے رہے، ہر بات کو یو ٹرن اور اباؤٹ ٹرن لیتے رہے۔ آج پھر جب تمہاری اقتدار کی کشتی ڈوب رہی ہے تو پھر تم ان نعروں کو اٹھا رہے ہو تاکہ قوم مجھ پر اعتبار کرے۔ اب تم قابل اعتماد نہیں رہے، تم جتنا قوم کو دھوکہ دے سکتے تھے، جتنا نوجوان کو تم دھوکہ دے سکتے تھے، جتنا نئی نسل کو تم دھوکہ دے سکتے تھے، وہ تم دے چکے ہو۔ اب قوم تمہارے دھوکے میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی جو پشتبنائی ہو رہی ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے، یہ ایک ناجائز حکومت کی ہو رہی ہے، غیر آئینی حکومت کی ہو رہی ہے۔ اگر اداروں کا یہ تائید اور اداروں کی یہ پشتیبانی برقرار رہی تو جس طرح یہ ناجائز حکمرانی کا مجرم ہے، اس طرح ادارے بھی اس غیر آئینی حکمرانی کی پشتیبانی کی مجرم قرار پائیں گے۔ عوام اب جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا مستقبل کیسے تراشنا ہے، ہم نے ایک آزاد مستقبل تراشنا ہے، ایک جمہوری مستقبل، ایک معاشی مستقبل، ایک خوشحال مستقبل، ایک اسلامی مستقبل۔ ہم نے اس کی طرف آگے بڑھنا ہے،
اور اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے آپ کی اقتدار کا خاتمہ قوم پر فرض ہو چکا ہے۔ اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس فکر کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، مجھے 2013 میں کہا گیا، ایک وفد نے آ کر مجھے کہا کہ ہم نے پشتون بیلٹ کو اس لیے ان کے حوالے کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بہتر آدمی نہیں تھا۔ تم نے مذہب کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے تم یہاں آئے ہو، تم نے ہمارے علماء کو خریدنے کی کوشش کی ہے، تم نے ہمارے مساجد کو خریدنے کی کوشش کی ہے، تم نے ہمارے ائمہ کو خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اپنے علماء پر فخر کرتا ہوں، اپنے ائمہ پر فخر کرتا ہوں، داڑھی پگڑی پر فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے باوجود غربت کے، باوجود کسب و فرسی کے، انہوں نے آپ کے پیسوں کو مسترد کیا، آپ کے مغرب کی امداد کو مسترد کیا، آپ کے ڈالر کو مسترد کیا، اور آئندہ بھی تجربہ کر لو، انشاءاللہ آپ کی یہ داؤ اب نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے آگے مستقبل کی طرف جانا ہے، ہم نے ایک آئینی مستقبل کی طرف بڑھنا ہے، اور ایسی حکومتوں کے خلاف ہم نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بغاوت بہت خطرناک لفظ ہے، میں ڈنکی کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں کہ اگر آپ واقعی جمہوریت کے علمبردار اور جمہوریت کے دعوے دار ہیں تو پاکستان کی جمہوریت کی اس حقیقت کو سمجھو، اور ایسی حکومت کو سپورٹ کرنا، ایسی حکومت کی تائید کرنا، یہ آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، آپ کے سلوگن کے لیے بھی جائز نہیں، آپ کے نعرے کے لیے بھی جائز نہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جب یہ ٹرمپ سے مل کر آیا تھا، جب ٹرمپ سے مل کر آیا تھا تو یہاں پر یوں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آج مجھے اتنی خوشی ہے جیسے کہ میں ایک بار پھر ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا ٹرمپ سے ملاقات میں اتنی خوشی، کبھی چین سے واپس آ کر بھی تم نے ایسا بیان دیا؟ کبھی دنیا کے کسی دوسرے ملک سے واپسی پر بھی اتنی خوشی کا اظہار کیا؟ لیکن نہ ٹرمپ رہا اور نہ تم رہو گے انشاءاللہ۔ جناب محترم ورونو، تی پی ڈی ایم دا لویا جلسہ دا دے نوی تحریک آغاز دا، اور تاسو کو گو رہے انشاءاللہ چی جلسہ تمہر لویا دا اور تمہر عظیم الشان دا، اور دے عوام تمہر لویا شرکت تا پہرے کے چلے یہ پارٹی میں کمی پکی نماسوسی گی۔ عوام یہ نظریے سردی، عوام افراد سردی دا گاڑے روان دا کلب یون سورے دی کزی گی ہم خوبیاب اور بکی نور خلق سورے گی ہم انشاءاللہ، اور دا سلسلہ میں انشاءاللہ جاری و ساری مونکنو نور نارو مغلوہ مونگ انشاءاللہ پویو قوم پویدہ، نوجوان پویدہ، زمون یہ نوجوان نسل دی گمراہ کر تا تا پتشتا، زمون یہ نوجوان نسل دی گمراہ کھڑا ہے۔ دیر شن لکو نزاد
برسر روزگار ملازمین دا ملازمتون ویستل او دے وی جزب نوکریانے ورکاؤں تاہو پاکستان تو یہ پیسہ رانا اوڑا بجٹوں نے پاس کر دروغ دا قوم تو ہوئے اول بجٹ کے دے سالانہ ترقی تخمینہ و خودلا اگر دروغ خطلا تیر دے بجٹ پاس کر صفر لانے لا رہے اس دے جب دروغ مانے سخبر کری دی دادا سدھا وہ زبا ٹیکس نہ کم خلقوں ٹیکس کو نہ زیادہ ہم خلقوں نو جتا ٹیکس نہ زیادہ ہے اور بجلی رہتا کرانا کے گیس رہتا کران کے پیٹرول رہتا کران کے اور تو بل جیب نہ مانا پیسی اوبا سے ماتا لے کے مفیدہ ہو رہا سوال اور بیویل ویزا چکلہ حکومتوں وہ ٹیکسوں نہ زیادہ ہی دعوے مجرمان دی دعوے ناجائز دی نو نن چتا ٹیکسوں نہ زیادہ ہے اور تقیمتوں نہ زیادہ ہے نو تاہو اغیبا نم وارا والا جی قرضے لواقع باہو جو وارا والا مہنگائی باہو وارا والا اس خلق کا غزارو غواری جو خلایا گا زارے چاہتا ہو تغلو آئے خلایا گا واپس را والے جو مغلق زندگی فخر شکر ہے غل ہم یہ دروغ جن ہم یہ بیدین ہم یہ بے حیاء ہم یہ اور کردار پر حاصرہ غلیظ ہم یہ پیس قیمت باندے ستائے اقتدار تا صف کے طور ہم تیار نہیں ہو اللہ تعالیٰ دی پاکستان حفاظتوں کی اور اللہ دی دا وطن اور دا ملک اور دا قوم لدہ سے ناجائز اور ناکار خلق و اخلاص کی اللہ دی ہم ہدایت نصیب کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین